آپ نہیں جانتے کہ اللہ نے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ چھپا کر رکھا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے صبر کا کتنا بڑا بدلہ رکھا گیا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کی آزمائش کے اختتام پر کتنی بڑی راحت آپ کی منتظر ہے۔ بس جہاں اتنا صبر کر لیا وہاں تھوڑا اور کر لیں۔ معجزے تو یقین و صبر والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ وہ کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں، گمان سے آگے، بیان سے باہر۔ عبادت میں اگر دل نہ بھی لگے تو خود پر جبر کر کے عبادت میں مشغول رہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فاصلہ طویل ہوتا جائے اور تم اللہ سے دور رہنے کی خصلت میں پڑ جاؤ۔ جب کوئی آپ کو انکار کر دے تو شہر کی سب سے بڑی بلڈنگ پر چڑھ جائیں اور دیکھیں کہ شہر کتنا بڑا ہے۔ آپ کو کوئی اور مل جائے گا اس سے بہت بہتر، بہت۔ انسان کو زندگی میں ہر وہ کام کر لینا چاہیے جو اس کی خوشی کے لیے ضروری ہے، جو اس کے دماغی اور دلی سکون کا باعث ہے، بشرط یہ کہ کسی کے نقصان یا تکلیف کی وجہ نہ بنے۔ پھر لوگ کیا سوچیں گے اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، صرف اللہ کی رضا لازم ہے۔ آپ لوگ اللہ پاک کا کانفیڈنس ہو فرشتوں کے سامنے، لیکن افسوس ہے کہ آپ وہ نہیں ہو، آپ جھگڑے میں پھنسے ہوئے ہو۔ ہنس کر کھو دینا اور کھو کر ہنس دینا دونوں میں ہمت چاہیے۔ جو اپنے عیبوں کو چھوڑ کر دوسروں کے عیبوں میں دلچسپی رکھتا ہے اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے اور اس کا جسم تھک جاتا ہے۔ اس کے لیے اپنے عیبوں کو درست کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ کمزور وہ ہے جو لوگوں کی عیب جوئی کرے۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ۔ آوازیں کسنے والے اور طعنہ زنی کرنے والے تو بہت پیچھے رہ جائیں گے، لیکن اگر آپ انہیں اگنور کریں گے تو آپ ایک دن منزل تک پہنچ جائیں گے۔ انسان کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، اور بدلنے کا عمل ایک رات کا قصہ نہیں ہوتا۔ کچھ مرد حضرات اس قدر کمزور ہوتے ہیں کہ اپنی طاقت دکھانے کے لیے انہیں ہاتھ جیسی چھوٹی چیز اٹھانی پڑ جاتی ہے۔ نیکی ضائع کرنے والے اعمال: راز کھولنا، گالی دینا، چغلی کرنا، فضول گوئی کرنا، منافقت کرنا، کنجوسی کرنا، بخل سے کام لینا، عیب گوئی کرنا، کسی کو طعنہ دینا، کسی کا دل دکھانا، تکبر کرنا، چاپلوسی کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، دوسروں کو نیچا دکھانا، کسی کی ناقدری کرنا، وقت کا ضیاع، غرور کرنا، ناشکری کرنا، جھوٹی قسم کھانا، مایوسی، قطع تعلق کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، چوری کرنا، سود کا مال لینا اور دینا، رشوت لینا اور دینا، کسی کی غیبت کرنا، کینہ، تجسس، جھوٹ اور کسی سے حسد کرنا۔ سورہ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو
جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں۔ وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ نیک صحبتیں انسان کے دل میں حیا پیدا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اپنے دل و دماغ کی حفاظت کریں، کیونکہ نہ آپ دوسروں کی زبان روک سکتے ہیں نہ ان کے منفی خیالات۔ اس لیے زندگی کو ان باتوں سے الجھانا چھوڑ دیں۔ ہر دن ایک نعمت ہے، جو گزر جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ اپنا قیمتی وقت فضول باتوں پر ضائع نہ کریں، کیونکہ یہ وقت آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہر ذی روح کو موت آنی ہے؟ آپ نے کبھی اس لفظ ذائقہ، جس کو انگلش میں ٹیسٹ کہتے ہیں، پر غور کیا ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ ہر انسان کی چکھنے کی حس مختلف ہوتی ہے۔ اگر کسی کو کوئی چیز پسند ہی نہیں تو اسے اس کا ذائقہ برا ہی لگے گا۔ چیز کا ذائقہ اس میں ڈالے گئے اجزاء پر منحصر ہوتا ہے۔ اس لیے ہر شخص کی موت کا ذائقہ اس کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ اس کا ذائقہ دوسروں کی موت سے مختلف ہوگا۔ یہ آپ کی موت ہے تو اس کا ذائقہ بھی آپ ہی کو چکھنا ہوگا۔ لہٰذا ابھی سے اپنے معاملات اور اعمال درست کر لیں، تاکہ موت کا ذائقہ کڑوا نہ لگے۔ ترک کہاوت ہے کہ اگر تم نے کبھی کڑوا پھل نہیں کھایا تو تمہیں کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ میٹھا پھل کتنے مزے کا ہوتا ہے۔ زندگی کی ہر مشکل اگر آپ کو شکر گزاری کی طرف لے کر جا رہی ہے تو یقین کریں کہ یہ اشارہ ہے کہ آپ جنت کے راستے پر ہیں۔ تباہی اور بربادی ہے ہر طعنہ زن اور چغل خور کے لیے۔